یونس ایمرے سیزن 1 ایپیسوڈ نمبر 4۔ سارے جو تاجر ہیں وہ مسعود آغا کے ساتھ جو ہے شیخ صاحب کی مجلس میں چل پڑتے ہیں تاکہ شیخ صاحب کی مجلس میں جا کے کوئی نہ کوئی جو ہے فائدہ اٹھایا جا سکے، علم کی باتیں کی جا سکے۔ مجلس کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ شیخ صاحب جو ہے حضرت ابراہیم کے قصے سے بات شروع کرتے ہیں اور بات کرنے کا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پہلے تحقیق کرو، جانو اور پھر فیصلہ کرو، یعنی کہ ان کا اشارہ جو ہے قاضی یونس ایمرے کے فیصلے کی طرف ہوتا ہے جو انہوں نے کیا ہوتا ہے۔ شیخ صاحب جو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ 4 پرندے لو، ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو، یعنی کہ ان کو پالو، ان کے ساتھ پیار بڑھاؤ۔ جب حضرت ابراہیم نے ایسا ہی کیا اور پرندے ان سے مانوس ہونے لگے تو حکم آیا کہ ان کو جو ہے ذبح کر کے ان کی جو دھڑ ہے مختلف 4 پہاڑیوں پہ پھیلا دو۔ حضرت ابراہیم نے ایسے ہی پرندوں کے ساتھ کیا۔ اس کے بعد جو ہے حکم آیا کہ اب ان پرندوں کو بلاؤ، تو پر دھڑ اور خون جو ہے سب ایک جگہ جمع ہونے لگے اور پرندے دوبارہ جڑ گئے۔ یہ جو ہے شیخ صاحب قصہ سناتے ہیں۔ قصہ سنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہی ہوتا ہے کہ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ تو کیسے جو ہے مردوں کو زندہ کرے گا، تو اس بارے میں یہ انہوں نے حکایت سنائی۔ اور دوسرا یہ ایک ان کی قصہ سنانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ پہلے تحقیق کرو، تلاش کرو، پھر فیصلہ کرو، یعنی کہ جو یونس ایمرے نے قاضی نے جو حسن کے بارے میں فیصلہ دیا تھا اس حوالے سے یہ جو روایت ایک جو ہے قصہ انہوں نے سنایا تھا حقیقت پر مبنی۔ دوسری طرف جو حسن کی ماں ہے وہ بھی پریشان ہوتی ہے، رو رہی ہوتی ہے، رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہوتی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو معاف فرما دے، میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کے لیے معافی کی طلبگار ہوتی ہے۔ اور قاضی جو ہے یونس ایمرے بھی سویا ہوتا ہے، صبح فجر کی اذان ہو جاتی ہے اور وہ کافی پریشان ہو کے اٹھ جاتا ہے کیونکہ اس کا دل بھی بے چین ہوتا ہے کہ کہیں میں غلط فیصلہ تو نہیں کر رہا، کیونکہ اخی برادری نے جو ہے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ تو اس وجہ سے یونس ایمرے جو ہے پریشان ہوتا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ مجھے تحقیق کرنی چاہیے۔ قاضی صاحب یہ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ کسی کو بتاتے نہیں، یعنی کہ ان کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ بے چینی ہوتی ہے کہ کہیں مجھ سے غلط فیصلہ نہ ہو جائے۔ وہ حسن آغا کو ساتھ لیتے ہیں اور پہلے تو سیدھا جاتے ہیں ان 2 افراد کے گھر جو کہ قتل ہوئے ہوتے ہیں، جن کا الزام حسن کے سر ہے۔ ان کے ماں باپ سے ملتے ہیں، وہاں جا کے ان کو تسلی دیتے ہیں۔ ان کے جو ماں باپ ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے جو ہے پکڑ لیا اس کو اور اس کو سزا دے دی ہے، سزائے موت کا حکم دے دیا، آپ نے ہمیں انصاف دیا ہے۔ وہ لسی بھی پلاتے ہیں قاضی کو اور حسن آغا کو۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد قاضی یونس ایمرے جو ہے حسن آغا کے ساتھ سیدھا اسی جگہ پہ جاتا ہے جہاں پہ جائے وقوع ہوتا ہے، جہاں پہ انہوں نے دیکھا تھا حسن کو قتل کرتے ہوئے تو نہیں، جہاں پہ حسن کو لاش کے ساتھ دیکھا تھا، اسی جائے وقوع پہ جاتے ہیں۔ جائے وقوع پہ جانے کے بعد قاضی جو ہے کبھی اس جگہ کو دیکھتا ہے جہاں پہ وہ بندے کی جو ہے لاش پڑی ہوئی تھی اور حسن جو ہے ممبر ساز اس کے اوپر جھکا ہوا تھا، کبھی وہ اس جگہ کو دیکھتے ہیں جہاں پہ کھڑے ہو کے انہوں نے دیکھا تھا۔ خیالات کی ایک پٹی ان کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہے کہ میں وہاں سے اٹھا، وہاں سے وہ ایسے بندہ تھا، ادھر سے وہ بھاگا، جہاں سے حسن بھاگا تھا، یا جائزہ لینے لگتے ہیں، یعنی کہ ندی کے آس پاس کا ندی کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس کے بعد لاش جس جگہ پڑی ہوئی تھی اس جگہ کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہر جگہ وہ دیکھتے ہیں کہ کیا میں ٹھیک ہوں، کوئی ایسا سراغ مل جائے۔ اچانک ندی کے پاس مٹی سے بھری ایک سیاہی کی دوات ان کو ملتی ہے۔ اس دوات کو اٹھاتے ہیں وہ اور جا کے پانی میں دھوتے ہیں۔ یہ دوات وہی ہوتی ہے جب آپ نے جو دوسری قسم میں دیکھا تھا، جب قاضی صاحب جو ایک سرائے میں رکے تھے تو ایک چور نے ان کو لوٹ لیا تھا اور گھوڑا بھی لے گیا تو ساتھ دوات بھی ان کی لے گیا تھا۔ تو یہ جو ہے قاضی یونس ایمرے کی اپنی ہی دوات ہوتی ہے جو ندی کے کنارے گری ہوتی ہے۔ دوات دیکھ کے جو ہے وہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ یہ دوات تو اس چور نے لے لی تھی میری سرائے سے، تو پھر اس کا یہاں پہ کیا کام؟ دوبارہ خیالات کی پٹی اس کے ذہن میں چلنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ جو ہے قاضی یونس ایمرے فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے دوبارہ سرائے میں جانا چاہیے۔ قاضی یونس ایمرے جو ہے سرائے میں جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے ذہن میں جو ہے حسن ممبر سائز کا بیان بھی گردش کر رہا ہوتا ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ میں نے قتل نہیں کیا، میں تو جو مسجد کا مینار بنا کے آ رہا تھا تو یہ یہاں پہ پڑے ہوئے تھے، میں تو صرف اس کو بچانے کی خاطر دیکھنے کے لیے آیا تھا
آپ کو دیکھ کے میں ڈر گیا تھا اس لیے میں بھاگ گیا۔ ایک خیالات کی پٹی کبھی اس حسن کی طرف جاری ہوتی ہے، کبھی اس چور کی طرف، کبھی سرائے مالک کی طرف۔ اسی کشمکش میں وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے جلد سے جلد سرائے پہنچنا چاہیے، کیونکہ اگلی صبح جو ہے حسن کو سزائے موت ہونی تھی۔ اس سے پہلے وہ اس مسئلے کو جو ہے سلجھانا چاہتا تھا، اس کی تہہ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف شہر میں جو ہے سزائے موت کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، جو ایک پورا انتظام کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ حسن کو سزائے موت دی جائے گی۔ جو لوگ ہیں تاجر برادری کے اور اخی برادری کے، وہ آپس میں چہم گوئیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو قاضی نے غلط فیصلہ کیا، ہمارے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، ایک شریف انسان کو جو ہے سزائے موت دی جا رہی ہے۔ چہم گوئیاں جاری ہوتی ہیں، لیکن صرف چہم گوئی تک بات ہوتی ہے، کوئی کچھ نہیں سکتا، کر نہیں سکتا، کیونکہ قاضی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ممبر ساز حسن جو کہ قید میں ہوتا ہے اور لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا نظر آتا ہے، کیونکہ اگلی صبح اس کو سزائے موت دی جانی تھی۔ حسن ممبر ساز لا الہ کا ورد کرتا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا جاتا ہے، استغفر اللہ بھی پڑھی جاتا ہے۔ دوسری طرف جو ہے قاضی یونس ایمرے صوبے دار اور 4 سپاہیوں کے ساتھ سرائے کی طرف چل پڑتا ہے۔ شام جو ہے سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے، شام ہونے والی ہوتی ہے، وہ سرائے میں پہنچ جاتا ہے۔ سرائے کا جو مالک ہے وہ اپنے سکے گن رہا ہوتا ہے۔ سرائے پہنچ کے وہ ایک دفعہ پھر قاضی یونس ایمرے جو ہے خیالوں میں کھو جاتا ہے کہ اس رات میں نے جو ہے اس کو سکہ دیا تھا اور وہ بندہ یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے بعد رات کو چوری ہوگی۔ خیر جیسے ہی وہ وہاں پہنچتا، سرائے کا مالک اس کو دیکھ کے پھر اس کے پاس آ جاتا ہے۔ یونس جو ایمرس جو ہے پوچھتا اس سے کہ تمہیں کیا میں یاد ہوں؟ کہتے جی بالکل آپ یاد ہیں، تمہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ یہاں پہ مجھے لوٹا گیا تھا۔ آگے سے سرائے کا مالک کہتا ہے جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو قاضی یونس ایمرے پوچھتا ہے کیا تمہیں پتا ہے کہ اس کا گھر کہاں پہ، وہ کون تھا؟ تو سرائے کا مالک کہتا ہے نہیں مجھے تو نہیں پتا کہ کون ہے، وہ تو 6 مہینے بعد ہی یہاں پہ آتا ہے۔ یہ کہہ کے قاضی یونس ایمرے کہتا ہے چلیں ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، اور قاضی یونس ایمرے باہر چلا جاتا ہے۔ اسی ٹائم جو سرائے کا مالک جو کہ رات ہوگی ہوتی ہے، وہ اپنا گھوڑا نکالتا ہے اور ایک طرف چل پڑتا ہے۔ یونس ایمرے اور اس کے چاروں جو سپاہی ہیں وہ باہر ہی چھپے ہوتے ہیں، وہ بھی اس کا پیچھا کرنے لگ جاتے ہیں۔ سرائے کا مالک جو ہے رات میں گھوڑا دوڑاتے ہوئے سیدھا پہنچ جاتا ہے اسی چور کے گھر جس نے جو ہے قاضی یونس ایمرے کو لوٹا تھا، اور تعاقب کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو، لیکن اس کو نہیں پتا ہوتا کہ قاضی یونس ایمرے میرا تعاقب کر رہا ہے۔ وہاں وہ چور کے گھر پہنچتا ہے، اس کا دروازہ کھٹکھاتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ تو وہ کہتا ہے میں سری، اور اندر جاتا ہے وہ جا کے بتاتا ہے کہ قاضی یونس ایمرے جو ہے گھر آیا تھا، وہ تمہیں ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ اور اسی ٹائم جو ہے قاضی یونس ایمرے اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے اور دروازہ کھٹکاتا ہے۔ یہ دیکھ کے جو چور کو غصہ آ جاتا ہے کہ تم نے مجھے پھنسا دیا ہے، اور غصے میں وہ ایک چاقو سرائے کے مالک کے پیٹ میں گھونپ دیتا ہے کہ تم نے یہ کیا کیا۔ خیر دروازہ توڑ کے قاضی یونس ایمرے اور اس کے سپاہی اندر آ جاتے ہیں اور اندر آ کے اس چور کو گرفتار کر لیتے ہیں، اور سرائے کے مالک کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ دوسری طرف شیخ صاحب کی جو بیٹی ہوتی ہے وہ اپنے بابا سے کہتی ہے کہ بابا پورے شہر میں جو ہے قاضی کے فیصلے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، آپ روکتے کیوں نہیں؟ آپ نے کہا ہے کہ کونیا جو ہے اپیل کی جائے گی کونیا کی عدالت میں، لیکن قاضی صاحب نے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ تو شیخ صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا جب انا آڑے آ جائے تو ایسے غلط فیصلے ہو ہی جاتے ہیں، غرور نہیں کرنا چاہیے، صرف صبر و تحمل سے اور دیکھ کے تلاش کر کے فیصلے کرنے چاہیے۔ یعنی اپنی بیٹی کو سمجھاتے ہیں اس حوالے سے کہ میں کون ہوتا ہوں اس کی موت کو روکنے والا۔ زندگی اور موت تو صرف خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، میرے روکنے سے کیا ہوگا؟ اگر اللہ تعالیٰ کو اس کی زندگی منظور ہوئی تو وہ اللہ اس کو زندگی دے گا، اگر اس کا وقت آ گیا تو میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ خیر دوسری طرف جو ہے قاضی یونس ایمرے چور کو اور سرائے کے مالک کو لے کے چل پڑتا ہے اپنی منزل کی جانب، اور اس ٹائم جو ہے رات ہوگی ہوتی ہے، اور صبح سویرے ہی جو ہے حسن کو پھانسی دی جانی ہوتی ہے، سزائے موت دی جانی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یونس ایمرے کافی پریشان ہوتا ہے اور اپنے جو حسن آغا صوبے دار کو کہتا ہے کہ کوئی مختصر راستہ بتاؤ کہ ہم پہلے پہنچے تاکہ اس کو پھانسی نہ ہو، کیونکہ جب اس کو پکڑا جاتا ہے چور کو، تو جب قاضی یونس ایمرے اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے چوری کے بعد تم نے قتل کیوں کیا، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تو قتل نہیں کیا، میں تو برا آدمی ضرور ہوں لیکن میں قاتل نہیں ہوں۔ جس پہ قاضی یونس ایمرے کہتا ہے اگر تم قاتل نہیں ہو تو یہ میری سیاہی کی جو دوات ہے یہ قتل کی جگہ پہ کیا کر رہی تھی؟
یہ سن کے جو ہے چور کو کوئی جواب نہیں آتا اور وہ پھنس جاتا ہے، یعنی کہ قاتل حسن نہیں چور ہے۔ اور اسی سزائے موت کو رکوانے کے لیے گھوڑے کو سر پر دوڑاتے ہوئے قاضی یونس امرے اپنے شہر کی طرف روانہ ہوتے ہیں کہ صبح ہونے سے پہلے ہم پہنچ جائیں، اس کو پھانسی نہ ہو۔ اب پھانسی ہوتی ہے کہ یا نہیں، یہ تو آپ کو ایپیسوڈ 5 میں ہی پتہ لگے گا۔ اگر آپ کو یہ ڈرامے کا ریویو ایپیسوڈ 4 کا شارٹ ریویو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔